بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندہ ہدہد کا دل افروز واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سواری کے لیے آپ کو تخت عطا کیا۔ آپ جہاں چاہتے تخت اڑ کر آپ کو وہیں لے جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پرندے کو بہت چاہتے اور پیار کرتے تھے۔ آپ کو پرندے کی یاد آئی۔ آپ رب سے اپنے تخت پر بیٹھ کر ہدہد پرندے کو ملنے کے لیے یمن چلے گئے۔ حضرت سلیمان پرندے والی جگہ پر پہنچ کر آپ کا تخت رک گیا۔ پہلے ایسا ہی ہوتا، جب آپ کا تخت آتا پرندہ اڑ کر تخت پر پہنچ جاتا، آپ دونوں باتیں کرتے دور نکل جاتے۔ آج پرندہ آپ کے تخت پر نہیں پہنچا۔ آپ نے کافی انتظار کیا۔ حضرت سلیمان نے ایک جن کو پرندے کے مقام پر چھوڑ دیا اور حکم دیا، جب پرندہ آئے اس کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ آپ واپس اپنے گھر چلے آئے۔ کافی دنوں بعد ہدہد پرندہ اڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اس جن نے دیکھا جو پہرے دار تھا، وہ باز بن کر ہدہد پرندے کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ پرندہ بولا، مجھے اپنی گرفت میں نہ لو، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جن باز اور ہدہد پرندہ کافی دنوں کے سفر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے۔ حضرت سلیمان نے جب پرندے کو دیکھا تو حکم فرمایا، اس کو مار دیا جائے۔ تو ہدہد بولا، آپ مجھے نہ ماریں، میں آپ کو ایسی خبر بتاتا ہوں جو آپ کے وہم گمان میں نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان ہو کر سوچنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے سب کچھ میرے تابع ہے، پھر کون سی بات ہوگی جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہدہد سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، بتاؤ وہ ایسی کون سی خبر ہے؟ ہدہد پرندے نے کہا، میں اڑتا اڑتا دوسری سلطنت جا پہنچا۔ وہاں میری نسل کا ایک اور پرندہ اڑتا اڑتا اسی درخت پر آ پہنچا جہاں میں پہلے موجود تھا۔ میں نے اس پرندے سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس پرندے نے مجھے بتایا، میں بلقیس کی سلطنت سے آیا ہوں۔ وہ ایک عورت ہے، اس سلطنت کی بادشاہ ہے۔ پھر میں نے اس پرندے سے پوچھا، اچھا وہ کس کو مانتی ہے؟ اس پرندے نے جواب دیا، وہ سورج کو پوجتی ہے۔ حضرت سلیمان نے ایک جن کو پیغام دے کر بھیجا، بلقیس ہمارے دربار میں حاضری دے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جن نے آپ کا پیغام بلقیس کو پہنچایا۔ جب آپ کا پیغام بلقیس کے دربار میں پڑھا گیا، بلقیس کے پاس 60,000 سردار تھے، ہر سردار کی اپنی فوج اور لو لشکر تھا۔ آپ کا خط سن کر سب سے بڑے سردار نے کہا، ہم جنگ کریں گے، اس کی ایسی مجال کہ ہماری شہزادی کو دربار میں حاضری کے لیے بلائے۔ بلقیس نے کہا، جنگ میں بچوں عورتوں کو بے گناہ قتل کر دیتی ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بلقیس نے اپنا ایک پیغام رساں کو بھیجا، اس کو سونے کی اینٹ دی تاکہ حضرت سلیمان لالچ میں آ کر جنگ کا ارادہ ترک کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت اور نبوت سے آپ کو پہلے ہی علم ہو گیا تھا، بلقیس کا ایک خبر رساں سونے کی اینٹ لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے دربار کے صحن میں 6,000 سونے کی اینٹ لگوا دیں۔ جب خبر رساں نے دیکھا یہاں تو سارا سونا لگا ہوا ہے، وہ الٹے پیر واپس گیا اور بلقیس کو سارا احوال بتایا۔ کہا، وہ بہت عالیشان بادشاہ ہے، ہم ان کے لیے ایک سونے کی اینٹ لے کر گئے تھے، وہاں تو صحن میں سونا ہی سونا لگا ہوا ہے۔ بلقیس نے کہا، ہم ان سے ملاقات
ان کے دربار میں ضرور کریں گے۔ بلقیس اپنے لو لشکر کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے تھوڑی دور تھی۔ آپ نے اپنے جن اور نیک بندوں سے کہا، بلقیس کا تخت لاؤ۔ جنوں کے سردار نے کہا، میں ایک پہر کے بعد لا سکتا ہوں۔ آپ نے کہا، بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک نیک بندے دربار سے اٹھا۔ انہوں نے فرمایا، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آ سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا، دیر کیوں لے آئے؟ جب حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی، بلقیس کا تخت آپ کے سامنے تھا۔ اتنے میں بلقیس بھی آ گئی۔ بلقیس نے اپنے تخت کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کے ولی اللہ کی طاقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔